بڑی توجہ سے سننا۔ ایک یہودی آیا حضرت مولا علی کے پاس، آ کر کہنے لگا علی میں نے سوال کرنے ہیں۔ آپ نے پوچھا کتنے؟ کہنے لگا 3 اور 3 اور 1، 3 اور 3 اور 1۔ آپ نے کہا سیدھے 7 کہنا؟ کہنا جی نہیں 7 نہیں، پہلے 3 کروں گا، اگر درست جواب دیا پھر اگلے 3 کروں گا، ان کا درست جواب دیا پھر 1 کروں گا۔ آپ نے کہا چل کر، لیکن ایک بات تو بتا، علی ہے نا جڑا پھنس جاوے پھر نکلن تو نہیں دینا۔ آپ نے کہا ایک بات تو بتا، تو سوال کرے گا میں جواب دوں گا، تجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں نے ٹھیک جواب دیا ہے؟ اس بغل کے نیچے سے نکالی کتاب، کہنے لگا یہ کتاب ہے، صحیفہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کو لکھوایا تھا، یہ سوال اس کے اندر موجود ہے اور ان کے جواب بھی موجود ہیں، اگر آپ نے سچے جواب دیا تو مجھے پتہ چل جائے گا، میری کتاب بولے گی، میری کتاب بولے گی کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا چلیں یہ تو ہو گیا، اب بتا، اے جملہ سننے سے قابل یاد توجہ، اب بتا اگر میں نے جواب ٹھیک دے لیے تو اگر اس دور کا ابرل ہوتا تو وہ کہتا کہ مجھے مانے گا، مجھے مفتی مانے گا، مجھے علامہ مانے گا، لیکن علی دے جملے دیا جی سبحان اللہ کیا سنا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے۔ مولا علی نے فرمایا ایک گل تے دس، اگر میرے جواب ہوئے ٹھیک تے میرے نبی دا کلمہ پڑھے گا پھر؟ میرے نبی کا کلمہ پڑھے گا؟ اس نے کہا جی پڑھوں گا۔ آپ نے کہا سوال کر، اور ساکھیا جی پہلا سوال یہ ہے کہ مجھے جواب دے سب سے پہلے زمین پر کون سا پتھر آیا؟ دوسرا سوال سب سے پہلے زمین پر کون سا درخت اگایا گیا؟ تیسرا سوال سب سے پہلے زمین پر کون سا چشمہ جاری ہوا؟ آپ نے فرمایا سن، تیرے یہودی کہتے ہیں کہ سب سے پہلا پتھر وہ ہے جو بیت المقدس میں لگایا گیا۔ اس نے کہا جی یہودی تو یہی کہتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا لیکن تیری کتاب کے اندر لکھا ہے کہ وہ نہیں، تیری کتاب میں لکھا ہے کہ وہ نہیں، جی کون سا ہے؟ فرمایا وہ پتھر ہے جسے آج ہم حجر اسود کہتے ہیں، یہ آدم ساتھ لائے تھے، سب سے پہلے زمین پر یہ پتھر آیا۔ کہا جی ٹھیک ہو گیا۔ درخت، آپ نے کہا تیرے یہودی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے زمین پر زیتون کا درخت لگا۔ کہنے لگا جی بالکل ایسا ہی ہے، لیکن آپ نے فرمایا تیری کتاب بتاتی ہے کہ زیتون کا نہیں، آدم کے ساتھ عجوہ کھجور کا درخت آیا تھا۔ کہنے لگا جی ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا تیسرا سوال، تیرے یہودی کہتے ہیں کہ جو بیت المقدس کے اندر پتھر سے چشمہ جاری ہوا، سب سے پہلا چشمہ زمین پر وہ چشمہ ہے، لیکن تیری کتاب کہتی ہے کہ پہلا چشمہ وہ نہیں ہے، جی کون سا ہے؟ فرمایا پہلا چشمہ وہ ہے جس جگہ پر موسیٰ علیہ السلام کے غلام سے مچھی زندہ ہوئی تھی، اسے آب حیات کہتے ہیں، پہلا چشمہ وہ ہے۔ موسیٰ کہا جی 3 تے ہو گئے ٹھیک۔ فرمایا ان اگلے 3 کر، اگلے 3 آگے۔ پہلا سوال کرنے لگا جی آپ یہ بتائیں کہ آپ کے نبی کے بعد کتنے امام ہوں گے؟ ہون گال سننے دیا تے ان جڑا ٹلا پہ پھر میرے خیال میں کچھ کہہ نہیں سکنا اس بارے، ذرا توجہ۔ آپ نے فرمایا، کہنے لگا پہلا سوال آپ کے نبی کے بعد امام کتنے ہوں گے؟ دوسرا سوال آپ کے نبی جنت میں کس مقام پر ہوں گے؟ تیسرا سوال جنت میں آپ کے ساتھ کون ہوگا؟ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پہلا سوال آپ نے فرمایا میرے نبی کے بعد تیری کتاب بتاتی ہے، تیرے یہودی نہیں مانتے، سادے ہونا یار، تیرے یہودی نہیں مانتے، یہودی نہیں مانے گا، کل کا یہودی بھی نہیں مانتا تھا،
آج کا یہودی بھی نہیں مانے گا. آپ نے فرمایا تیرے یہودی نہیں مانتے، لیکن تیری کتاب بتاتی ہے کہ میرے نبی کے بعد 12 امام ہوں گے، جس کا پہلا امام تیرے سامنے ہے، آخری امام کا نام امام مہدی ہو. کہنے لگا آپ بتائیے آپ کے نبی جنت کے کس درجے میں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا میرے نبی جنت کے سب سے اوپر والا درجہ جسے جنات عدن کہتے ہیں اس مقام پر ہوں گے، اور جب کوئی دیکھنا چاہے گا تو نظریں اٹھا اٹھا کر آمنہ کے لال کی زیارت کیا کرے گا. اب تیسرے سوال پہ میرا مجمع بولے گا میں دل سے دعا دوں گا. آپ نے فرمایا تیرا تیسرا سوال ہے کہ جنت میں نبی کے ساتھ کون ہوگا؟ فرمایا ایک میں ہوں گا، ایک میری زوجہ ہوگی، باقی میری ساری اولاد ہوگی، اس کے بعد میرے چاہنے والے ہوں گے. تاجدار انبیاء کا کلمہ پڑھنے والوں، آخری سوال دل پہ لکھنا ذرا بڑی محبت سے. آپ نے 6 سوال سنے، 7واں سوال حضرت مولا علی فرمانے لگے آخری سوال کر، آخری سوال کر، لیکن یاد رکھنا ادھر جواب پورا ہو، ادھر تیری زبان پہ میرے یار کا کلمہ جاری ہو. کہنے لگا جی آخری سوال کا جواب دیجئے. حضرت مولا علی فرمانے لگے بول تیرا آخری سوال. عرض کرنے لگا یا علی یہ تو بتائیے آپ اپنے نبی کے بعد کتنے سال زندہ رہیں گے؟ کتنا عجیب سوال ہے. آپ اپنے نبی کے بعد کتنے سال زندہ رہیں گے، اور آپ کی تبھی موت ہوگی یا آپ کو شہید کیا جائے گا؟ حضرت مولا علی فرمانے لگے ہو سوال کرنے والے سن لے، میں اپنے نبی کے جانے کے بعد 30 سال تک علی بھی زندہ رہے گا، 30 سال تک علی بھی زندہ رہے گا. اور جناب والا ایک شخص آئے گا علی کے سر پہ وار کرے گا، یہ داڑھی تر ہو جائے گی، پھر علی شہادت کا رتبہ پائے گا. ادھر جواب پورا ہوا، ادھر اس کی زبان پہ آ گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ. کیوں نہ حسد کریں لوگ؟ جلتے تو ہیں نا کہ اتنی بڑی عظمت، اتنا بڑا کمال، اپنے مقدر پہ ناز کرو. اللہ نے ان سے حسد کرنے والوں میں نہیں رکھا، ان سے پیار کرنے والوں میں رکھا ہے.